السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم تمام اس سے واقف ہیں کہ آج پارلیمنٹ میں وقف امینڈمنٹ بل ٹیبل کیا گیا ہے اور اس پہ چرچا جاری ہے۔ جو اخبارات کے واسطے سے اور مختلف دوسرے ذرائع سے ہم تک انفارمیشن آئی ہیں، ان پہ اگر غور کیجئے تو کچھ چیزیں آپ کو بہت کلیئر طریقے سے سمجھ میں آئیں گی۔ وقف یہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے، مسلمانوں نے اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں لوگوں کی بھلائی کے لیے جو جائیداد وقف کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہوگا، غریبوں کا، کمزوروں کا، یہ وقف ہے۔ اس کو صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی جو صدقہ جاریہ ہے وہ دوسرے لفظوں میں آپ اسے وقف کہہ سکتے ہیں۔ یعنی مسلمان اپنی کمائی، حلال کی کمائی، خون پسینے بہا کر جو وہ پیسے کماتا ہے، جو پراپرٹی ارجتا ہے، وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، وہ لوگوں کی بھلائی کی خاطر، غریبوں کی، یتیموں کی، اس قسم کی بھلائیوں کے لیے جب وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو یہ وقف کہلاتا ہے۔ گویا یہ جو پراپرٹی ہے مکمل طریقے سے یہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، جو مسلمان انڈیویجول لیول پہ اون نہیں کرتا۔ ہم جب اللہ کی راہ میں کوئی جائیداد، کوئی زمین، کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں تو انفرادی جو ملکیت ہے ہماری وہ اس پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، بندوں کی بھلائی کے لیے ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی بھی فرد کی انفرادی اس پہ ملکیت باقی نہیں رہتی، اس آدمی کا وہ مال نہیں ہوتا۔ میرے پاس ایک گھر تھا، میں نے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیا تو اب وہ گھر میرا نہیں رہا، لیکن میں نے جس مقصد کے لیے اس کو وقف کیا ہے اب وہ گھر اس مقصد کا ہو کر رہ جائے گا۔ تو وقف جو ہے یہ مسلمان اپنی حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ گویا وہ سب سے پہلے اپنی ملکیت سے دستبردار ہوتا ہے۔ وہ جو آنرشپ تھی اس کی ذاتی چیز تھی، اس کی کمائی ہوئی چیز تھی، اس کی ارجی ہوئی چیز تھی، وہ اس نے آنرشپ اس نے اپنی ختم کر لی اور وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کہ غریبوں کا، یتیموں کا، کمزوروں کا فائدہ ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھاویں اور کمیونٹی لیول پہ جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ضرورتوں کی تکمیل ہو سکے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنا اچھا کام ہے۔ اسی لیے آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب یہ بل کی بات آئی کہ امینڈمنٹ ہوگا، اس میں تبدیلی ہوگی، اس کی ملکیت کو ثابت کرنے کو لے کر کے نئے سنشودھن ہوں گے، تو ریلیجیس جو علماء ہیں ہمارے، جو ریلیجیس لیڈرز ہیں، علماء کرام نے جو دینی حیثیت سے مسلمانوں کے قائدین ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ یہ مسلمانوں کا دینی معاملہ ہے۔ جس طرح مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے اسلام میں جو 5 ارکان ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو اسی طرح سے یہ سمجھ لیجئے آپ کے زکوٰۃ ہی کی ایک قسم ہے، صدقہ خیرات ہی کی ایک قسم ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ جاریہ، ایک ایسا صدقہ جس کا فائدہ لوگوں کو ملتا رہتا ہے۔ پراپرٹی چونکہ باقی رہتی ہے، اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں تو فائدہ بھی وقف کرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے اس کی مخالفت کی کہ آپ اس کو کمزور کر کے اور مختلف راستوں سے مسلمانوں سے کہیں نہ کہیں یہ جو کلیکٹیولی جو مسلمانوں کی چیز ہے اس کو آپ اس سے لینے کی یا اس میں اس کو کمزور کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور یہ مسلمانوں کا حق ہے، وہ اپنی پراپرٹی وقف کر سکتے ہیں، تو اس لیے آپ کوئی ایسی ترمیم کرتے ہیں جو مسلمانوں کو اس حق سے روکے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ یہ علماء کرام نے باضابطہ مخالفت کی۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ان ٹوٹو اس کو ریجیکٹ کیا اور ہر سطح پہ کوشش کی گئی باضابطہ کہ بھائی حکومت وقت کو بتایا جائے کہ ہم اس امینڈمنٹ کے فیور میں نہیں ہیں۔ اور جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بھی گزارش کی گئی باضابطہ، جو این ڈی اے کے ساتھ ہیں ان سے بھی اور جو این ڈی اے کے ساتھ نہیں ہیں، انڈیا بلاک کے لوگ ہیں ان سے بھی۔ انڈیا بلاک نے بڑی مضبوطی سے اس کی مخالفت کی اور کلیئر طریقے سے بتلایا کہ یہ بھارت کے
جو संविधान है उसके भी खिलाफ है। ये मुसलमानों को टारगेट करने की बात है, उनके प्रॉपर्टी पे नज़र रखने की बात है, ये कॉरपोरेट के हाथों इसको बेचने की एक कोशिश है। बाज़ लोगों ने ये कहा कि हुकूमत वक्त अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए ये सारा खेल खेल रही है ताकि डिवीज़न जो है, हिंदू मुस्लिम डिवीज़न, ये आगे बढ़े और उनका फ़ायदा हो। अब ज़रा सा इस पे कई ज़ावियों से सोचने की ज़रूरत है। मैं ये देख रहा था कि कौन लोग हैं जो इसको फेवर में बोल रहे हैं इसके, तो ज़ाहिर है बीजेपी इसको लेकर के आई है, उनका बाज़ाब्ता एक एजेंडा है, उस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। अब देखिए कि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के फेवर में है और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कौन बोल रहा है। यानी गिरिराज सिंह ये कहें कि ये बिल मुसलमानों के फेवर में है और जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, वो मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिम मुखालिफ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हकीकत क्या है। किरण रिजिजू जी, जिन्होंने इस बिल को टेबल किया है, वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट जिसमें हम ये बात कर रहे हैं, अगर ये संशोधन नहीं होता तो ये पार्लियामेंट भी जबरदस्ती वक्त का हो जाता, और कांग्रेस ने ऐसा कर दिया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है। ये जो वक्फ की अमलाक है मुसलमानों की, उस पर किसी न किसी जाविये से कब्जा करने के बारे में बहरहाल सोच रहे हैं। ये थोड़ा सा क्लियर स्टेटमेंट है, लेकिन जितने लोगों को आप बात करते हुए देखेंगे बीजेपी की तरफ से, तो आपको बहरहाल ये मंशा कहीं ना कहीं समझ में आवेगी। आप आइए, मीडिया ने इसको किस तरह से पेश किया। इतनी तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जिसपे लोगों का कब्जा है। भाई, ये प्रॉपर्टी आपने दी है क्या? हुकूमत की किसी प्रॉपर्टी को हमने कब्जा किया है क्या? एक आदमी का ये हक नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी हो और वो अपने दीन के लिए, अपने आप को आखिरत में कामयाब बनाने के लिए, अपनी जो उसकी इनर सेटिस्फेक्शन है उसके लिए, अपनी रिलीजियस ड्यूटी को अंजाम देने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में दे सके? ये उसका हक नहीं है? अगर उसने दे दिया और उसके पास था, उसने दिया, तो उस पर आप इस तरह से हंगामा करोगे और जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसके दिल में ये जहर डालोगे कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेकर के ये बैठे हुए हैं। भाई, ये हमने किसी से चुरा लिया है, किसी पे डाका डाला है, किसी का छीन लिया है? आप अगर इस पे गौर करेंगे, मीडिया ने जो आज तक से लेकर के जितने इस किस्म के मीडिया हाउस हैं, उन्होंने जो नैरेटिव चलाया, वो दरअसल हमारे हिंदू भाइयों को ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतना ज्यादा माल है, इस पर ये कब्जा लेकर के बैठे हुए हैं। गोया हमारे बिरादराने वतन के जहन में ये बात डाली गई कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी छीन ली जाए, वापस आ जाए, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। अब सोचिए कि अगर यही जाविया हो, स्टेट का यही काम रह जाए, तो किसी भी कम्युनिटी के साथ इस तरह का षड्यंत्र रचा जा सकता है। आप एक क्या कहते हैं, नैरेटिव चला दीजिए और उसके बाद कहिए कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। मैं आज तक सोचता हूं भाई, आप अडानी के बारे में काहे नहीं ये वाला नैरेटिव चलाते हैं? कभी अंबानी के बारे में चला करके देखिए, मंदिरों को के पास जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में चला करके देखिए, हिम्मत है तो। जाहिर है आप ये नहीं करेंगे। मुसलमान एक कमजोर क्या कहते हैं, वीकर सेक्शन है इस नेशन का, इसलिए आप आसानी से उसको टारगेट करते हैं और एक बड़ी जो कम्युनिटी है उसको उसके खिलाफ ला करके खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आप बीजेपी नेता से लेकर के और मीडिया के जो लोग हैं उनका आप नैरेटिव देख लीजिए, आपको ये चीज नजर आएगी। मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब ये है कि जो एनडीए की वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया का हिस्सा तो है लेकिन अपने आप को सेकुलर कहती हैं, जो भारी तादाद में मुसलमानों से वोट लेती हैं या हमेशा ये गुणगान करती हैं कि हम सब लोगों को लेकर के साथ चलते हैं। जदयू के लीडरों की आप जुबान सुन लीजिए। ललन सिंह ने जो बात कही है उस पर जरा सा आप तवज्जो दे करके देख लीजिए। और इस पूरे मंजरनामे में जो मुस्लिम चेहरे हैं जदयू के, वो न मालूम कहां जाकर के बेचारे छुपे हुए हैं। कभी उनकी भी खबर लीजिए, कभी आवे और जब गुणगान करें तो पूछिए कि आपकी नजर में ये अमेंडमेंट बिल सही था या नहीं था। अगर सही था तो उसकी वजूहात बताइए, और अगर सही नहीं था, ये मिल्लत के साथ एक तरीके की परेशानी लाने वाली बात थी, ये कब्जा जमाने वाली बात थी, तो आप कहां थे? आपने अपना क्या किरदार अदा किया? ये सवाल पूछे जाने चाहिए। आप यकीन जानिए कि ललन सिंह की जुबान वो है जो बीजेपी की जुबान है। भाई, ये तो बड़ी अजीबो गरीब बात है। ये वो जो वोट की सियासत करते हैं सिर्फ वो खिलाफ है। वोट की सियासत बहुत सारे मामलात में आप करते हैं, बीजेपी करती है। भाई, वोट की सियासत तो बीजेपी कर रही है। उनको मालूम है कि ये वाला अमेंडमेंट वाला बिल जिस तरह से लाया गया है और जिस तरह का नैरेटिव चलाया गया है, हिंदू भाइयों को लगेगा कि मुसलमानों को परेशान करके उनको उनकी औकात दिखाई जा रही है, तो चलो ज्यादा से ज्यादा हम इनको वोट करें, और यही नैरेटिव बनाया जा रहा है। अब गिरिराज सिंह बताएंगे कि ये मुसलमानों के फेवर में है और जो नहीं मान रहे हैं वो मुस्लिम विरोधी हैं। गिरिराज सिंह का चरित्र मालूम चरित्र है।
اور جتنے اس قسم کے لوگ ہیں وہ معلوم چرتر ہے لوگوں کا, لوگوں کو پتا ہے. اب آ کر کے اندریش کمار مسلمانوں کو بتا دیں گے کہ اسلام کیا ہے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے اندریش کمار کا جو کریکٹر ہے, ان کا جو چرتر ہے وہ معلوم چرتر ہے, وہ پبلک ڈومین میں رہے ہیں, لوگوں کو معلوم ہے. بی جے پی سے جڑے ہوئے مسلمان کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اب یہ فتویٰ بھی دیں گے. تو جو سمجھنے والی بات ہے کہ بھائی علماء نے مخالفت کی اور ان کو پتا ہے 5 سال پہلے سے کوئی مسلمان ہوگا تبھی وہ وقف کر سکتا ہے. یہ آپ ڈیڈ لائن مقرر کرنے والے ہوتے کون ہے بھائی؟ یہ ہستاکشیپ کیوں, یہ انٹرفیرنس آپ کو کیوں دے دیا جائے؟ آپ یہ طے کریں گے کہ ہاں یہ زمین ہے کہ نہیں ہے, ایک مطلب کلیکٹر طے کر دے گا. کیوں کر دے گا بھائی؟ جو چیز پہلے سے آ رہی ہے, ڈاکومنٹڈ ہے, زمانے سے چلی آ رہی ہے, یہ کہاں کا دستور ہے یہ؟ تو کئی ساری چیزوں پہ غور کرنے کے بعد ملت کی دینی قیادت نے یہ فیصلہ لیا کہ یہ ہمارے فیور میں نہیں ہے اور ہم اس کو ان ٹوٹو ریجیکٹ کرتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹی سے گزارش کی, انہوں نے باضابطہ طریقے سے جے ڈی یو سے گزارش کی, انہوں نے چندر بابو نائیڈو سے گزارش کی, رام ولاس پاسوان سے گزارش کی, اور بھی جتنے لوگ ہیں ان سے گزارش کی. اور اس سے پہلے, آج سے پہلے تک جو مسلم لیڈران تھے ان پارٹیوں سے, کہ ان کی گفتگو ایسی تھی کہ نتیش کمار کسی کے خلاف غلط نہیں ہونے دیں گے. تو کہاں ہے نتیش کمار بھائی؟ کیوں غلط ہونے دے رہے ہیں؟ ان کے لوگ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں یہ تو پوچھا جانا چاہیے. اسی طرح چندر بابو نائیڈو اس سے پہلے بول رہے تھے کہ ہم انشور کریں گے کہ مسلمانوں کے اوقاف کے معاملے میں کوئی گڑبڑی نہیں ہو, تو وہ کہاں ہے؟ مسلمان تو ان ٹوٹو یہ سمجھ رہے ہیں, جو تھوڑا سا ایک سیکشن ہو سکتا ہے وہ بالکل 0.5% بھی شاید نہیں ہو جو بی جے پی کے ساتھ ہے, وہ تو ظاہر ہے ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں تو وہ ان کی زبان بولیں گے ہی. مسلمان تو بحیثیت مسلمان آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وقف کا جو یہ امینڈمنٹ ہے وہ ہمارے مطابق نہیں ہے اور یہ ہماری پراپرٹی پہ گندی نگاہ, غلط نگاہ ڈالنے کی کوشش ہے, یہ ہم سے حق چھیننے کی کوشش ہے. تو یہ چیز تو چندر بابو نائیڈو کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے تھی, یہ بات جے ڈی یو کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے تھی. اور ان دونوں پارٹیوں میں, یا رام ولاس پاسوان کے ساتھ ان کے صاحبزادے چراغ پاسوان کے ساتھ, یا اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو مسلم چہرے ہیں, مسلمان نمائندے ہیں, ان کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے تھی. یار کم سے کم جو لوگ اسی دین ان کے راستے سے پہنچے ہیں ان کو تو سمجھ میں آنی چاہیے تھی. اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے, اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, دیکھیے جب آپ کے پاس میجورٹی ہوتی ہے, گورنمنٹ کے پاس میجورٹی ہے, 239 سیٹ ان کی اپنی ہے, اور جو ان کے سہیوگی دل ہیں وہ جب ان کو ساتھ دے دیں گے تو ظاہر ہے وہ یہاں بھی پارت کر لیں گے, آگے بھی پاس کرا سکتے ہیں آسانی سے, تو وہ تو کر لے جائیں گے. لیکن بحیثیت ملت کے ہماری کیا ذمہ داری؟ ہم لوگ وقتی طور پہ جوش میں آتے ہیں, لوگ جب پھر کسی قسم کا کوئی دوسرا مدعا اٹھا دیتے ہیں اس کو لے کر کے پھر ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو بھولنے کی ہیں. جب میڈیا ہندوستانی لوگوں کو, خاص طور سے برادران وطن کو, ہمارے ہندو بھائیوں کو میڈیا یہ بتانے میں لگے کہ اتنی بڑی پراپرٹی ہے, تب مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہاں اتنی بڑی پراپرٹی ہے اور مسلمانوں کے ویلفیئر کے لیے وہاں سے بڑا اچھا کام ہو سکتا ہے. یہ صحیح میں افسوسناک ہے کہ اس پراپرٹی کا جیسا صحیح استعمال ہونا چاہیے, سدپیوگ ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو سکا. اس کے باوجود, اتنی بڑی پراپرٹی کے باوجود, مسلمان اگر ہندوستان میں کمزور ہے, وہ اب اپنے آپ کوئی اچھا ہاسپیٹل نہیں رکھتا, اس کے تعلیمی ادارے اس طرح کے نہیں ہیں جو نیشنل لیول کے ہوں, اور بھی بہت ساری چیزیں جو مطلب کیا کہتے ہیں کمیونٹی لیول پر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, تو یہ افسوسناک ضرور ہے. میں نے اس سے پہلے ایک جگہ ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ بھائی اگر میرے پاس 5 روپیہ ہے اور کوئی آدمی ہے جو اس 5 روپے میں ادھر ادھر کر کے 2 روپیہ ادھر ادھر کر دیے ہوا ہے, اور ہم آپ کو فیصل کے طور پر بلا کر کے لاویں, تو آپ یہ کہیے گا کہ یہ 2 روپیہ آپ کا لے رہا ہے اس لیے لائیے 3 روپیہ اور جو بچا ہوا ہے وہ بھی ہم ہی لے لیں. وہ 5 روپیہ آپ لے کر کے چلے جائیے تو ہم پھوکے نہ رہ جائیں گے, بھائی ہمارے پاس بچے گا کیا؟ ابھی جو بی جے پی کی طرف سے جو نیریٹو چلایا گیا یا جو آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ امینڈمنٹ بل ہم اس لیے لائیں کہ اس کو ٹھیک کریں, اس کو صحیح طریقے سے اس کو چلایا جائے, لوگوں کا فائدہ ہو. اور اس میں کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے اس کو چھین لو. تو بھائی مان لیجئے کہ پہلے 5 روپیہ میرے پاس تھا, 2 روپیہ کوئی ادھر ادھر کر رہا تھا, 3 روپیہ کر رہا تھا, اب 5 روپیہ ہمارے ہاتھ سے چھین رہی. کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اس پہ بہت کلیئر طریقے سے ہے نا, اسپشٹ روپ سے اس بات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے, اور برادران وطن کو, ہمارے ہندو بھائیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ پراپرٹی وہ نہیں ہے جو ہم نے دیش سے یا آپ سے یا کسی سے چھین لیا ہو. یہ وہ پراپرٹی ہے جو ہم نے بڑی محنت سے ارجا
ہم نے حاصل کیا اور ہم نے انر سیٹسفیکشن کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنا اونرشپ تیاگ دے کر کے کلیکٹیولی دے دیا تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، ویکر سیکشن کے لیے، کمزوروں کے لیے. تو یہ تو نیشن کے ہت میں ہے، غریبوں کا بھلا کرنا یہ تو نیشن کے ہت میں ہے. آدمی، بڑا آدمی، پیسہ والا آدمی جس کے پاس زمین جائیداد ہے، جس کے پاس حیثیت ہے، وہ اپنا ایک اماؤنٹ نکال کر کے دے دے کہ سماج کے جو ویکر سیکشن ہے ان کے لیے یہ کام میں آئے گا. تو آپ یہ بتاؤ کہ یہ پنیہ کا کام ہے یا پاپ کا کام ہے؟ اور یہ کب ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی آپ سے آپ کا چھین کر کے وہ جو ہے نا بھگوان کو، اللہ کو، ایشور کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا؟ تو یہ جو پورا کھیل کھیلا جاتا ہے یا جس قسم کا نیریٹو چلایا جاتا ہے، آپ یقین جانیے کہ میڈیا خاص طور سے اس کام پہ لگائی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کو ڈیفیم کرے، مسلمانوں کو ایک ویلن کے طور پہ پورے سماج کے سامنے پیش کرے. کوئی بھی چیز جو اچھی بھی ہے ہماری، اس کو آپ خراب بنا کر کے لوگوں کو بھرم پھیلانے کا کام کریں، اور اس کے بعد گورنمنٹ آسانی سے کسی بھی چیز کو اپنے طور پہ وہ کر لے. اور اس کو یہ ڈر ہی نہیں ہو کہ ہندو سماج کے لوگ بھی جو سمجھدار اور اچھے لوگ ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ وہ کبھی ان سے سوال کرے کہ آپ یہ غلط کام کیوں کر رہے ہیں. یہ انیائے ہے بھائی، نیائے نہیں ہے. اور گورنمنٹ کا کام نیائے کو انشور کرنا ہے، انیائے کرنا نہیں ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ مسلمانوں کا انڈیویجول لیول پہ، انفرادی سطح پہ، یعنی میرے پاس پیسہ تھا، میں نے کمایا اور 50 روپیہ کمایا، 20 روپیہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا. اب وہ جو میری اونرشپ تھی وہ میں نے اونرشپ تیاگ دیا. تو جب میں نے اونرشپ تیاگا، آپ سوچو کہ میں قبضہ کیسے کروں گا یار؟ مسلمان اونرشپ تیاگ دیتا ہے اور وہ اللہ کے راہ میں اللہ کو دے دیتا ہے تاکہ اللہ کے غریب بندوں کا فائدہ ہو. یہ ہے مطلب وقف کا. تو یہ کسی اور دوسرے کا کیسے وہ قبضہ کر سکتا ہے؟ کنن رجو جی یا ان جیسے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ بات تو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن ان کو بھرم پھیلانا ہے. ایسے اعتراضات کرتے ہیں. جو لوگ بھی مخالفت کریں وہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ دیش کے ہت میں نہیں ہے. کاہے نہیں ہے بھائی؟ یہ سارے مسلمان بیوقوف ہیں کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ ان کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں. پوری مسلم پرسنل بورڈ کو یہ بات سمجھ میں، علماء کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سارے مسلمان لیڈروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ ہی صرف مسلمانوں کے ہت میں ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے کے فیور میں ہے. یا مطلب یہ گری راج سنگھ جی سمجھا دیں گے مسلمانوں کو کہ یہ تمہارے فیور میں ہے. یہ تو بہت ہی مطلب جس پہ جتنا ہنسا جا سکے کم ہے. تو ایسے میں اصل میں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ بھائی ان کے پاس میجورٹی ہے، ان کے پاس لوک سبھا میں جو تعداد چاہیے وہ ہے، تو آسانی سے پاس کرا لیں گے. شاید راجیہ سبھا میں بھی وہ مینج کر لیں. پھر آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ وغیرہ میں جس طرح کی لڑائیاں ہمارے یہاں ہوتی ہے، جس طرح سے لیندی چلتا ہے، وہ ہم لوگوں کو معلوم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ خاموش رہنے کی بجائے بہت سمجھداری سے، ہے نا، بہت قوت سے آپ کو اپنا یہ معاملہ ہاتھ میں لینا ہوگا. اپیل کرنے سے معاملہ نہیں بنتا ہے، صرف اپیل کیجئے گا. ایک جرت اچھی تھی کہ آپ نے افطار پارٹی وغیرہ کو مطلب کیا کہتے ہیں اس کا بائیکاٹ کیا. اس سے تھوڑا سا اور آگے بھی بڑھیے، تھوڑی سی اور جرت دکھائیے. اور میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس کی شروعات، ملت اس کی شروعات نتیش کمار سے پہلے، نتیش کمار کے ساتھ جو مسلم لیڈران ہیں ان سے شروع کریں. ان کا احتساب کیجئے، ان سے پوچھئے. وہ جو آ کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں پہلے ان سے پوچھئے. چندرا بابو نائیڈو کے ساتھ جو مسلم لیڈر ہیں ان سے بھی پوچھئے. اور پھر دوسرے اسٹیپ پہ خود نتیش کمار سے بھی پوچھئے، چندرا بابو نائیڈو سے بھی پوچھئے، چراغ پاسوان سے بھی پوچھئے، یا اس قسم کے جتنے لوگ ہیں ان سے بھی پوچھئے. خود بی جے پی سے بھی پوچھئے. وہ بہت سارے، ان کو تو کلیم بھی رہتا ہے بہت ساری جگہوں پہ، جب وہ جوش میں آتے ہیں تو بتاتے ہیں اتنے % مسلمانوں نے ہم کو ووٹ کیا. تو آپ ان سے بھی پوچھئے کہ بھائی آپ ہمارا ووٹ لے کر ہمارے ہی خلاف اس طرح کی تلوار کب تک چلاتے رہیں گے؟ سوال تو پوچھنا چاہیے، ہے نا، تاکہ ایک واتاورن، خاص قسم کا واتاورن بنے. آپ کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا ہر اسٹیج پہ. مسئلہ یہ ہے کہ 1-2-4 روز پہلے ہم کوئی کوشش کرتے ہیں ایک متحدہ پلیٹ فارم بنانے کی، اور وہیں سے مولانا ٹائپ لوگ نکلتے ہیں اور وہ پھر نتیش کمار صاحب کے ساتھ یا اندریش کمار کے ساتھ اپنی تصویریں وائرل کرتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کو بھی چنہت کیجئے، ان کو پہچانیے کہ یہ کون لوگ ہیں. اگر یہ ہمارے فیور میں ہوتے تو یہ کام اس موقع سے نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ فیور میں بتانے والے لوگ یہ بہت مطلب سچ پوچھے تو مجھے بار بار ہنسی آ رہی ہے
کہ بھائی اب کون لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے فیور میں ہے، اور یہ وہ طے کر رہے ہیں کہ جو اس کے ویرودھی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ کمال کی بات ہے، یعنی یہ علماء کرام بیچارے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دراصل ایک بھرم پھیلانے کی مکمل طریقے سے کوشش ہے۔ مسلمان اگر اس کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ کسی بھی دوسری کمیونٹی کا کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے۔ ہم نے کسی اور کی چیز کے بارے میں کوئی کلیم نہیں کیا ہے، ہم مندروں کی پراپرٹی کے بارے میں نہیں بول رہے، ہم نے تو کسی بھی دوسری کمیونٹی کے پراپرٹی کے بارے میں نہیں کہا ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہماری کلیکٹیو پراپرٹی ہے جو ہمارے غریب لوگوں کے لیے، ہمارے صاحب حیثیت لوگوں نے، پیسہ والے لوگوں نے اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہے۔ یہ تو انڈیویجول لیول پہ ہماری بھی نہیں ہے، کلیکٹیولی ایک کمیونٹی کی ہے جو اللہ کی راہ میں دی گئی ہے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ آپ اس کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ اس کو زیادہ اچھی طرح سے انشور کرتے تاکہ ہاں سب لوگوں کا فائدہ ہوتا۔ تو اس کو اس خوبصورتی سے لے جانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے، چونکہ جب بھرم پھیلایا جاتا ہے، میڈیا جب پورے طور پہ ایک نیریٹو کو چلانے میں لگ جائے، مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں، یہ یو پی کے جو آدتیہ ناتھ ہیں، یو پی کے وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری، تو وہ بلڈوزر بابا تو لوگوں نے بنایا، ابھی سپریم کورٹ نے ان کو ان کی اوقات بتائی ہے، تو کتنا آپ نے پرائم شو دیکھا ہے اس پہ؟ سپریم کورٹ نے ان کو تماچا لگایا ہے کہ 10-10 لاکھ دو ان کے جن کے آپ نے گھر توڑے، گھر اجاڑے ہیں، بلڈوزر چلایا ہے، اور یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ آپ ذرا میڈیا میں دیکھ لیجئے کتنے آپ کو پرائم شو نظر آ رہے ہیں، کتنا ایک دم بریکنگ نیوز بڑا سا، کون ہے جو دیکھ لیجئے جتنے یہ سب کہلاتے ہیں، انہوں نے اس پہ باضابطہ کوئی پروگرام کر دیا ہو اسی قوت کے ساتھ۔ ملک کے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، سلیپ ہے، کلیئر سلیپ ہے۔ ملک کا وزیر اعظم تک آ کر کے مطلب یو پی میں کہتا ہے کہ بلڈوزر بابا کو معلوم ہے کہ کہاں بلڈوزر چلایا جائے گا۔ تو اب ذرا سا یہ کیا، یہ مطلب نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ مسلمان اتنا بھی بیوقوف ہے؟ آپ جو اسکالرشپ دی جا رہی تھی مسلم بچوں کو، آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور آپ پھر کس منہ سے کلیم کرتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے فیور میں ہیں؟ آپ بتاؤ، مسلمان جب تھوڑی سی پڑھائی لکھائی اچھی کرنے لگتا ہے، یو پی ایس سی وغیرہ میں اگر اچھا اسکور کرتا ہے، تو آپ یو پی ایس سی جہاد تک کا ٹرینڈ چلانے لگتے ہو۔ آپ کے بارے میں کیسے مسلمانوں کو یہ اعتماد ہو جائے کہ آپ اگر کوئی امینڈمنٹ لا رہے ہو تو اس کے فیور میں؟ اس پہ تو غور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے، اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیوں یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، آپ مسلمانوں کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہماری پراپرٹی کے بارے میں طے کرنے جا رہے ہیں، یہ جمہوریت ہے، اور آپ ہماری رائے لینا نہیں چاہتے۔ ہم اگر کوئی بات بتا رہے ہیں آپ کو، اس کو آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ زبردستی کر رہے ہیں، اور الٹا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے، اور اس پہ بہت کلیئر طریقے سے یہ اب تک جو کچھ کیا بہرحال مسلم پرسنل بورڈ نے، یا جو بھی ہماری ملی قیادت ہے اس نے، اس کو آگے بھی بہت سمجھداری سے، بہت قوت سے اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے۔ اور پولیٹیکل جو اسفیئر ہے ابھی ملک کا، ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس کی روشنی میں ہم پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور مختلف لیول پہ کورٹ وغیرہ سے لے کر کے مختلف لیول پہ ہم لڑائی لڑ سکتے ہیں، اور لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج جو ہماری قیادت ہے وہ شاید جیل جانے سے گھبراتی ہے۔ بہت سارے معاملات میں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جیل جاتے ہیں، بھائی امت شاہ جی جیل گئے ہوئے ہیں، کسی زمانے میں جیل گئے تھے، آج لوگوں کو جیل بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، آپ کو یہ اس بات کو لے کر کے کلیئر رہنا چاہیے کہ اگر کسی کاؤز کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے، آپ کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ایک باضابطہ مشن کے تحت کسی چیز کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اتنی آسانی سے تو نہیں مان جائیں گے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو معاملہ ہے آپ کا ہے، مسلمانوں کا ہے، یہ کسی دوسری کمیونٹی پہ ہم نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا ہے، کسی کا نہیں چھینا ہے بھائی۔ اپنی پراپرٹی اللہ کی راہ میں دی ہے تاکہ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا فائدہ ہو۔ اس پراپرٹی پہ اگر غلط طریقے سے نگاہ ڈالی جا رہی ہے تو اس کی سیفٹی کو انشور کرنے کے لیے محنت کرنا، یہ بھی دینی بھی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، ملکی ذمہ داری ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن بھی ہمارے اوپر یہ واجب کرتا ہے کہ ہم اپنی یہ لڑائی آگے بڑھاویں اور سلیقے سے اس بات کو آگے رکھیں۔ تو میں بنیادی طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، بی جے پی کا ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اس سے ان کو فائدہ ملتا ہے، آپ کا نقصان ہو، لیکن وہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا ان کا اپنا ایک منتر ہے، پچھلے کئی سالوں سے وہ ان کا کام کر رہا ہے، تو وہ اس کو ضرور آگے بڑھائیں گے۔ اس سے ان کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو ہماری میجورٹی کمیونٹی ہے وہ اس میں الجھ کر کے رہ جاتی ہے، خوش ہوتی ہے کہ چلو ان کو تو پریشان کیا جا رہا ہے، ہمارا کوئی فائدہ ہو یا نہیں ہو۔ اور جو اکھلیش یادو کی اگر آپ ان کا بھاشن سن لیجئے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ
पूरी जो कम्युनिटी है ना, पूरा मुल्क जो है ना इन चीज़ों में जब फंसता है तो बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं ना वो खुद ब खुद दब जाते हैं। रोज़गार लोगों को मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, वो सेफ फील कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे मसाइल जो है ना वो दब करके रह जाते हैं। और ये आसानी होती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके लिए ये आसानी होती है। तो इस तरह के मुद्दों को बढ़ावा देना, अभी देखिए इससे पहले औरंगजेब तक के कब्र को लेकर के, भाई कब्र जिसको बचाने की जिम्मेदारी, प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमत के अफराद आकर के उसके खिलाफ बोलते हैं। आप तसव्वुर कीजिए, जिस हुकूमत की जिम्मेदारी है बचाने की, उन्हीं के लोग उसके खिलाफ बोलते हैं, पूरा वातावरण खराब करते हैं। जाहिर है वो खराब करने से उनका फायदा हो रहा है तो करेंगे। फाइनली जी भैया जी जोशी जैसे आरएसएस के लीडर आना करके बता रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी है, जिनको श्रद्धा है वो जाएंगे। अब पहले दिन काहे नहीं बोल दिया यार? या आप भी इंतजार कर रहे थे कि पहले एक माहौल बन जाए? मुल्क को इन मुख्तलिफ हिस्सों से बांटने के बाद आपको जो फायदा चाहिए वो आपको मिलता है। कब्र किसी की है और वो कब्र इशू बन जाता है। और किसकी है? 50 साल तक हुकूमत की है भाई उसने यहां। आप हिस्ट्री खत्म कर दोगे? हिस्ट्री खत्म नहीं होती, आप लाख चिल्ला लो। औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था तो था, आप लाख चिल्लाओ लेकिन वो बादशाह था। और ये वो सच्चाई है जिसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, कोई माई का लाल नहीं कर सकता खत्म। इसका मतलब यह है कि ये एक बाज़ाब्ता प्री प्लान है। आकर के महाराष्ट्र के वजीर आला कहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड है, उसको छेड़छाड़ नहीं करने दिया जाएगा। तो प्रोटेक्टेड है तो जो लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं उसको पकड़ने में आपकी नानी क्यों मरती है भाई? कानून कहां चला जाता है आपका? फिर पूरा केओस होता है, फसाद बर्पा होता है, हंगामा होता है, किसी गरीब को पकड़ के फिर अपनी पीठ थपथपा लेते हो। ये समझिए इस बात को। इस किस्म का वातावरण जब भी बनेगा इनको फायदा मिलता है। पूरी हिस्ट्री और जो भी स्टैटिक्स हैं, सर्वेज हैं, वो यही बताते हैं कि इस सूरत हाल का बहरहाल बीजेपी और उनके हमनवाओं को फायदा होता है, तो वो ये करते रहेंगे। मुसलमानों की क़यादत ने गुजारिश की, अपने तौर पे कोशिश की। इंडिया ब्लॉक ने वेहमेंटली, जिसको कहते हैं, बहुत कुव्वत से इसकी मुखालफत की है। बहुत अच्छे मतलब क्या कहते हैं, अच्छे तरीके से मुबाहिसे को आगे बढ़ाया है। ये अच्छी चीज़ है। हम एक जगह पे बहरहाल नाकाम रहे, मुस्लिम क़यादत नाकाम रही कि ये जो मामला था इसको हम एनडीए के जो सेकुलर मतलब लोग कहलाते हैं, नाम नेहादी से ही बहरहाल वो कहलाते हैं, मुसलमानों का उनको भारी तादाद में सपोर्ट भी हासिल है। बिहार में नीतीश कुमार हो तब, या उधर चंद्रबाबू नायडू हो तब, या इवन रामविलास पासवान के साहबजादे आजकल चिराग पासवान वो हो तब, मुसलमानों की भारी तादाद तो हम इतनी आसानी से नहीं कहेंगे, लेकिन बहरहाल एक बड़ा सेक्शन है ऐसा जो उनको सपोर्ट करता है। और उस सपोर्ट के बेस पे ही वो अपनी हैसियत बना पाते हैं। अगर वो सपोर्ट खिसक जाए तो बहरहाल उनमें और बीजेपी में कोई फर्क रहेगा नहीं बुनियादी तौर पर ज़्यादा। तो जो लोग मतलब उनको सपोर्ट करते हैं फिर वो उस तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर वो डायरेक्ट बीजेपी रहेगी, या फिर जैसे बिहार में अगर आरजेडी है तो वो रह जाएगी, कांग्रेस रह जाएगी। इनके लिए मामला बिगड़ भी सकता है। और आप जो लोग समझदारी से सियासत पे नज़र रखते हैं वो देख सकते हैं कि जब ट्रेंड आगे बढ़ता है तो उसके बहरहाल नतायज सामने आते हैं। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास होना चाहिए था। नहीं मालूम वो किस तरह के, उनके मेंटल मतलब हेल्थ को लेकर के भी लोग इश्यूज़ खड़ा कर रहे हैं, तो उस तनाजुर में भी देखा जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारी यहाँ पे बहरहाल ये एक नादानी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम उस तरह से सक्षम नहीं रहे। हम इन लोगों को कायल करने में शायद नहीं कामयाब हो पाए। लेकिन ये जाहिर है कि अभी एक मरहला है, आगे कई मरहले होंगे। तो इन तमाम मरहलों में उस समझदारी से इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी। आपको पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा। और जिन जिन रास्तों से जमहूरियत में जो हुकूक हमारे हैं, आइन ने हमें, संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हुकूक दिए हैं, जिन हुकूक को अपना करके हम अपनी सेफ्टी को, अपनी मिल्कियत की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं, उसके लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप समझ लीजिए कि जमहूरियत में भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, हुकूक मिलते नहीं हैं, छीनने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। और जो हुकूक आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, खामोश रहिएगा तो हुकूक आपके हाथ से निकल जाएंगे। मुसलमानों को याद रखने की ज़रूरत है कि माइनॉरिटीज़ को ख़ास तौर से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ख़ास तौर से एक ऐसी माइनॉरिटी जिसको अगर मतलब क्या कहते हैं टारगेट किया जाए तो पॉलिटिकल फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और होता रहा है। तो उसके लिए हमेशा से तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। अपने जो लोग इन मुख्तलिफ पार्टियों में हैं, वो बीजेपी से जुड़े हुए मुसलमान हो तब, या जदयू से जुड़े हुए हो तब, या मतलब चिराग पासवान की पार्टी से, लोजपा से जुड़े हुए हो तब,
ان تمام سے سوال کیجئے، ان کو بھی اپنے اعتماد میں لیجئے اور ان کے ذریعے سے بھی یہ بات ان تک پہنچائیے کہ بھائی یہ مسلمان ان ٹوٹو ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، مسلمان اس سے خوش نہیں ہے، اس بل کو لے کر کے مسلمانوں کے ذہن میں بہت سارے تحفظات ہیں، ریزرویشنز ہیں، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جس ملکیت کو انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا تھا اس پہ بھی حکومت کی نگاہ اچھی نہیں ہے۔ یہ اس پوری قوت سے، سمجھداری سے، اور اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو اس کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کرنا ضروری ہے۔ سمجھداری سے اصل میں پولیٹیکل جو اسپیس ہے اس اسپیس کو سمجھتے ہوئے آپ کو سمجھداری سے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے، اسی طرح اس کو ٹھیک سے ریڈ کرنا چاہیے۔ ہمارے جو لوگ قوانین سمجھتے ہیں، لا کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان سے اچھی طرح مشورہ لے کر کے آپ کو آگے کی لڑائی کے لیے بھی ٹھیک سے تیار رہنا چاہیے۔ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اپنی میجورٹی کے ساتھ آسانی سے، ہے نا، تھوڑے سے ہلہ ہنگامہ کے باوجود یہ فیصلہ لے سکتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرانے کی پوزیشن میں ہے، تو آپ کی ذمہ داری نسبتاً اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ بھلا کرے، ملک میں کسی طرح کی کوئی صورتحال، کوئی بدامنی پیدا نہ ہو۔ ہم سمجھداری سے، ہمارے اندر جوش ہونا چاہیے لیکن اس میں سمجھداری کا جو حصہ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے، سمجھداری کے ساتھ، پرجوش ہو کر کے لیکن سمجھداری کے ساتھ اس پورے معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئندہ بھی، ابھی تو ایک شروعات تو نہیں کہیں گے، بہرحال ایک بڑا اسٹیج ہے، آج ایک بڑا دن ہے، لیکن اس کے بعد بھی، آئندہ بھی ابھی یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ کئی خانوں میں سے گزرنے کے بعد، لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا کے بعد پھر ہمارے یہاں کے پریسیڈنٹ کا معاملہ ہے، ان کے سگنیچرز ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، کورٹ بھی ہے، آپ سپریم کورٹ تک جا سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ ابھی سے کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پہلے سے، بھائی سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے اگر آپ اس کو مطلب کیا کہتے ہیں اپنے مطابق، ہے نا، بنا سکتے ہیں، اور جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس میں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ چیزیں حکومتوں کی مان بھی لی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں حکومتیں مان لیتی ہیں۔ اگر ڈائیلاگ پروسیس ہو تو واقعتاً اگر حکومت کی منشا اچھی ہوگی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گڑبڑی تھیں اور حکومت اگر سمجھداری سے اس کو ختم کرنا چاہتی ہے اور ہم اس ڈائیلاگ پروسیس کا حصہ ہو کر کے ان کی کچھ مانتے ہیں، کچھ اپنی منوا لیتے ہیں، تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ ڈائیلاگ پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے کسی بھی ایشو کو لے کر کے حکومت وقت کا جو رویہ ہے وہ مفاہمت کا نہیں ہے، ڈائیلاگ پروسیس کا نہیں ہے، وہ ایک عجیب طریقے سے امپوزیشن کا ہے۔ آپ لادنے کا کام کرتے ہیں، بھرم پھیلانے کا پہلے کام کرواتے ہیں، اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب واتاورن بنانے کے بعد صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ یا تو مسلمان کھل کر کے اپوز کرے، اور پھر برادران وطن کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ کوئی بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے وہ ظاہر ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی طرف لے کر کے جاتا ہے، ان کا فائدہ ہے۔ ہماری سمجھداری، قیادت کی سمجھداری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کنونس بھی کر سکے، اپنے حقوق کو لے کر کے جاگروک بھی رہ سکے، اور کیوس کی کوئی کیفیت، کوئی ایسی ہنگامہ آرائی بہرحال نہیں ہو جو ڈویژن کی طرف لے جائے، اور جس سے یہ پیغام آسانی سے میڈیا کے ذریعے حکومت لوگوں کو دے سکے کہ مسلمان کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھداری دے۔ اپنے لیڈران سے زیادہ سوال کیجئے، اپنے لیڈران سے پوچھنا شروع کر دیں گے، قوت سے پوچھنے لگیں گے تو دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ لگاتار اس طرف آ کر کے ہم مسلمانوں میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ جو نسبتاً جس کو ٹارگٹ کرنا آسان ہوتا ہے ہم بھی خوب ہلہ ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ اپنے احتساب کے ساتھ، اپنے لیڈران کے احتساب کے ساتھ آگے بڑھیے، اور پھر ان کا بھی کیجئے جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ آپ کے حقوق انشور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔